کہ گزشتہ انتخابات میں یہ پارلیمنٹ کس طرح وجود میں لائی گئی. جب اسپیکر پارلیمنٹ کی باقاعدہ بولی لگی، کروڑوں میں سیٹیں بیچی گئیں، وہ پارٹی جو سب سے پاکستان کی پاپولر پارٹی تھی، پھر بھی پتہ نہیں 150 نشانات پہ یا 200 نشانات پہ اس پارٹی نے الیکشن لڑا اور وہ سارے پروگرام کو برباد کر دیا. خدا بھلا کرے پاکستان کی یوتھ کا. اس کے بعد جب پارلیمنٹ بڑی، اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے جناب اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ جناب. جی بولیں. اچھا، یہ ہمارا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہے جناب اسپیکر. پھر اسمبلی میں جو حالت تھی آپ کو یاد ہے، 4 مہینے تک اس اسمبلی میں وہ ہنگامہ تھا کہ کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کے باوجود کہ ایک غلط پارلیمنٹ، ناروا پارلیمنٹ، ہم نے کوشش کی، تحریک انصاف کے لوگوں نے کوشش کی کہ اس ماحول کو ذرا اچھائی کی طرف لے جایا جائے. اس کا جناب اسپیکر آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، خدا نخواستہ دنیا میں. جناب اسپیکر، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں. عمران خان پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس ملک کے کروڑوں عوام کے دل کی وہ آواز ہے. آپ اتنے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم پھر ہنگاموں کی طرف جائیں، ہم پھر یہاں کسی کو بولنے نہ دیں. جناب اسپیکر، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے بدترین قاتلوں کو، بدترین ڈاکوؤں کو، بدترین ڈرگ ٹریفکرز کو، بدترین بدکار انسانوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہوتی. عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. بہنیں محنت کر رہی ہیں، سیاسی لوگ محنت کر رہے ہیں، دنیا محنت کر رہی ہے. آپ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا فیصلہ ہے، شہباز اور اس کے دوستوں کا فیصلہ ہے، یہ نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ بس ہم سب کھڑے ہوں کہ جی شہباز تم لوگوں کا سر رہے سلامت، قومی نشان ہمارا. ایسا نہیں ہوگا جناب اسپیکر. یہ پارلیمنٹ پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ تھا. دکھ ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ پارٹیاں جو چھوٹے صوبوں کی رہنمائی کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں جناب اسپیکر، انہوں نے بھی 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا، 7ویں کو ووٹ دیا. اگر چھوٹی پارٹیاں ووٹ نہ دیتی، 24ویں ترمیم نہیں ہونی تھی، 27ویں نہیں ہونی تھی. ہم گناہ کر کے پھر گناہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کا ملک جل رہا ہے، ہمارا ملک جل رہا ہے. آپ کے 2 صوبے انڈس سے اس پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا جناب اسپیکر، کوئی یہ مانے یا نہ مانے، خانہ جنگی نہیں بلکہ بدترین جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس ملک میں جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، آپ اس پارلیمنٹ میں رہے ہیں، علماء دین، سیاسی کارکن، سیکیورٹی فورسز، پولیس والے، فلانا والے، جناب اسپیکر کتنے علماء ابھی حال ہی میں جناب اسپیکر مولانا ادریس کو دن دہاڑے چرسدے کے بازار میں گولیاں ماری گئیں. جناب اسپیکر، اگر آپ نے اس ملک کو خدا نخواستہ باجوڑ سے لے کر وہ خیبر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، مہنگائی کا یہ حال ہے جناب اسپیکر. مہنگائی، 6 کروڑ انسان پہلے ہی خط تنسیق اسی نیچے زندگی گزار رہے تھے. آپ نے ٹیکسز لگا کے مہنگائی آسمان تک پہنچا دیا. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، آپ ہمارے کولیگ ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی کمزور ہیں. جناب اسپیکر، اگر عمران خان کی ملاقاتوں پہ یہ پابندی رہی، پھر جناب اسپیکر ہم سے گلہ نہ کریں کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہا، پھر ہم سے گلہ نہ کریں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے.
جناب اسپیکر وہ شریف آدمی بیمار ہے. کیا مطالبہ ہے اس کے خاندان کا, کیا مطالبہ ہے اس کے کولیگ کا؟ قیدی ویسی بھی پراپرٹی ہوتا ہے گورنمنٹ کی. اگر وہ ہندوستان کے جو جاسوس آپ گرفتار کیے تھے ان کا بھی علاج ہوتا تھا. یہ آدمی پرائم منسٹر نہ صحیح, فلانا نہ صحیح پاکستان کا سٹیزن ہے اور وہ کہتا ہے مجھے فلانے اسپتال لے جاؤ. اس میں کون سی بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اگر واقعی شہباز صاحب آپ لوگ سارے ٹینشن کم کرنا چاہتے ہیں, ود ان اے ویک عمران خان کی پابندی کو آپ جس اسپتال میں وہ علاج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہنچائیں, یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا. جناب اسپیکر ورنہ میری تجویز ہے, آئی موو, اور مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میری تجویز ہے جناب اسپیکر خارجہ امور پہ, دہشت گردی پہ, مہنگائی پہ اس پارلیمنٹ میں بحث کرائیں تاکہ سب لوگ اپنی اپنی وہ ایمانداری کی رائے کو دے دیں.